السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر رفح میں جس طریقے کا قتل عام مچایا گیا، اس پر جس طریقے کی خاموشی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کو لے کر رجب طیب اردوغان نے عالم اسلام کے نام ایک اہم پیغام جاری کیا ہے۔ آخر کیا وہ پیغام ہے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروپیگنڈے پر مبنی مسلم مخالف فلموں کا جو ہے وہ عروج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک اور نئی فلم کا ٹریلر جاری ہو چکا ہے، جس کو لے کر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے، اور اس کے ساتھ اور بھی اہم خبریں ہیں، اس پر بھی ایک نظر کریں گے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی شہر رفح پر پھر سے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ حماس کے خلاف اپنی جارحانہ جنگ میں شہریوں کی ہلاکتوں پر بڑھتی ہوئی تشویش کے باوجود اسرائیل نے اپنی جنگی اقدامات میں تبدیلی کا کوئی اشارہ نہیں دیا ہے، جسے جنگ بندی کو یقینی بنانے کی بین الاقوامی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ نتن یاہو کو مختلف ممالک کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بدھ کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک سائیکوپیتھ اور خون پینے والا ویمپائر قرار دیا۔ Doğum yapacak bir köpek için اپنی حکمراں جماعت کے قانون سازوں سے خطاب میں اردوغان نے امریکہ اور یورپی ممالک کو ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ اسرائیل کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنے میں ناکامی پر اسلامی تعاون تنظیم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکہ اور یورپی یونین کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس نسل کشی کے کم از کم اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ اسرائیل ہے، کیونکہ یہ سبھی اس پر خاموش ہیں۔ وہیں عالم اسلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے ہونے والی کارروائیوں کے پیش نظر متحد ہو کر کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں عالم اسلام سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ متفقہ فیصلے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کا سوال کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل صرف غزہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے رفح میں خیمہ کیمپ میں لگنے والی ہلاکت خیز آگ کی محتاط انداز میں ذمہ داری قبول کر لی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حملے میں کم وزن کا بم استعمال کیا تھا۔ وہیں کل یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ حملے میں استعمال کیا جانے والا بم امریکہ میں تیار کیا گیا تھا، یعنی کہ امریکہ نے جو بم بھیجا تھا اسی کے ذریعے جو ہے وہ رفح پر حملہ کیا گیا تھا۔ وہی حملے میں درجنوں افراد کی شہادت اور حملے کے لیے امریکی ساختہ ہتھیار استعمال ہونے کی رپورٹ کے بعد بھی امریکہ کا یہی کہنا ہے کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جانب سے رفح میں سیف زون قرار دیے گئے مہاجرین کے کیمپ پر بمباری اور زمینی آپریشن کے دوران امریکی ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا ہے۔ حالانکہ پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ اگر رفح میں اسرائیل کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو پھر امریکی ہتھیاروں کی سپلائی روک دی جائے گی۔ تاہم اب تک 200 سے زائد فلسطینی رفح پر حملے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا اس طریقے کا بیان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ فلسطین کے علاقے مغربی کنارے میں ایک کار حملے میں 2 اسرائیلی فوجی، جبکہ غزہ میں حماس کے ساتھ جھڑپ میں ایک صہیونی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بدھ کی رات نابلس شہر کے قریب ایک شخص نے اسرائیلی فوجیوں پر تیز رفتار کار چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی شدید زخمی ہو گئے، جنہیں پھر اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ مشتبہ حملہ آور واقعے کے بعد نابلس شہر فرار ہو گیا، جہاں اس نے خود کو فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ دوسری جانب حماس کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی کے مارے جانے کی تصدیق اسرائیل نے کی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس فوجی کا تعلق پیرا ٹروپر بریگیڈ سے تھا۔ مہاراشٹر پولیس نے پالگھر ضلع کے وسئی میں ایک وکیل کے خلاف یوٹیوبر دھرو راٹی کی ویڈیو، جس میں وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اسے شیئر کرنے پر مقدمہ درج کیا ہے۔ 20 مئی کو لوک سبھا انتخابات کے لیے پولنگ کے 5ویں مرحلے کے درمیان ایڈوکیٹ آدیش نے بار ایسوسی ایشن آف وسئی کے ایک واٹس ایپ گروپ میں دھرو راٹی کے ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا تھا، جس کا عنوان تھا اے ڈکٹیٹر مائنڈ۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا تھا کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ویڈیو ضرور دیکھیں، جس کے بعد قابل اعتراض ویڈیو شیئر کرنے کی شکایت گروپ کے ایک رکن کی جانب سے پولیس کو کر دی گئی۔ وہیں وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف درج رپورٹ غیر قانونی ہے اور اس کا مقصد لوگوں کی آواز کو دبانا ہے۔ وکیل نے سوال کیا کہ جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی تھی اسے کروڑوں انٹرنیٹ صارفین نے دیکھا ہے، پسند کیا ہے اور شیئر بھی کیا ہے، تو کیا پولیس ان سب کے خلاف مقدمہ درج کرے گی؟ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے 30 مئی کی شام سے رکھے جانے والے مون ورت یعنی کہ مراقبے کو لے کر کانگریس نے الیکشن کمیشن کے سامنے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے۔ کانگریس کے ایک نمائندہ وفد نے الیکشن کمیشن کے افسران سے ملاقات کر وزیر اعظم نریندر مودی کے مراقبے کے نشریے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دراصل 7ویں مرحلے کی ووٹنگ جو کہ 1 جون کو ہونی ہے،
اس کے لیے انتخابی تشہیر ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم مودی کنیا کماری جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جہاں وہ 2 دنوں تک مکمل خاموشی اختیار کریں گے اور مراقبے میں بیٹھیں گے۔ اسی کے نشریے پر کانگریس نے اعتراض ظاہر کیا ہے۔ رندیپ سنگھ سرجیوالا، ڈاکٹر ابھیشیک منو سنگھوی، ڈاکٹر ناصر حسین پر مشتمل ایک وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات بھی کی ہے اور اپنی بات انہوں نے رکھی۔ جو چپی کا سمے ہے وہ 30 تاریخ کی صبح 7 بجے سے لے کر 1 تاریخ تک چلتا ہے۔ ٹھیک اس کے بیچ میں مانیہ پردھان منتری نے گھوشنا کی ہے، یہ سیدھا آدرش سنہتا کا النگھن ہے۔ یہ وہ طور طریقے ہیں جن سے آپ یا تو کیمپیننگ کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو پرسارت کر رہے ہیں سبھی چینلز دوارا، پرنٹ میڈیا دوارا۔ ہم نے 2 بڑے سرل بندو رکھے ہیں چناو آیوگ کے سامنے، یا تو پردھان منتری اس کو ماتر 24-48 گھنٹے بعد شروع کریں، 1 تاریخ کی شام کو وہ ہر پرکار کا آدھیاتم مون ورت کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، اور یا اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ کل شام کو 30 تاریخ کی شام کو شروع کریں گے جیسا کہ گھوشنا میں آیا ہے، تو یہ آوشک ہونا چاہیے پرتیبندھ چناو آیوگ دوارا کہ اس کا پرسارن نہ پرنٹ نہ دیکھنے والی میڈیا، ویژول میڈیا کے دوارا پرتیبندھت ہونا چاہیے۔ وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں اس آخری چرن میں، 55 قریب 55 کے آس پاس کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اور اس پرکار کا پرسارن بالکل نہیں انومتی ملنی چاہیے۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے بی جے پی کے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈل سے چلائے جا رہے قابل اعتراض اشتہارات کی بھی شکایت کی۔ اسی کے ساتھ ایک دیگر شکایت میں راہل گاندھی کے فرضی ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی بات رکھی ہے۔ وہیں ہیمنت بسوا سرما کے ایک بیان کے سلسلے میں بھی انتخابی کمیشن سے کارروائی کرنے کی گزارش کی گئی ہے، اور ممتا بنرجی نے بھی وزیر اعظم کے مراقبے کو ٹیلی کاسٹ کرنے پر الیکشن کمیشن سے شکایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں اسلام اور مسلم مخالف پروپیگنڈے پر مبنی فلمیں جو ہے وہ جاری کر کے مسلمانوں کے خلاف ماحول کو تیار کرنے کی کوششیں لگاتار کی گئی ہیں۔ اب ایک اور نئی فلم جس میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا ٹریلر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس کا نام ہم دو ہمارے 12 اس کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ فلم کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ کس قدر اس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس فلم میں قرآن کریم کی آیتوں کا بھی جو ہے وہ غلط مطلب بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے اور دیگر مذاہب کے شائقین میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ناپاک حرکت کی گئی ہے، جس کو لے کر این سی پی شرد پوار پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو ایک میمورنڈم روانہ کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس فلم پر روک لگائی جائے، اور فلم پر روک لگانے سے قبل جو ہے اس کے یوٹیوب پر جو اس کا ٹریلر موجود ہے اسے بھی ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے۔ یو پی کے ڈونگر پور بستی میں مار پیٹ، ڈکیتی اور مجرمانہ سازش کے معاملے میں اعظم خان کو عدالت نے قصوروار قرار دیا ہے۔ ابھی اس معاملے میں سزا پر فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن رامپور کے ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں اعظم خان پر لگے الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ دراصل ڈونگر پور بستی کو خالی کرانے سے متعلق کئی مقدمات 2019 میں درج ہوئے تھے۔ اعظم خان کے خلاف اس طرح کے مجموعی طور پر 12 مقدمات درج ہوئے تھے، اور اس معاملے میں اعظم خان کے ساتھ ساتھ ٹھیکیدار برکت علی بھی ملزم بنائے گئے تھے۔ دونوں پر مختلف سنگین دفعات کے تحت جرم ثابت ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت میں اعظم خان کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش کیا گیا۔ ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں اسسٹنٹ ضلع گورنمنٹ ایڈوکیٹ سیما سنگھ رانا نے بتایا کہ اس کیس میں عرضی گزار ابرار نے الزام لگایا کہ ان کے گھر میں گھس کر مار پیٹ ہوئی، جبراً گھر خالی کرایا گیا اور گھر پر بلڈوزر چلا کر توڑ دیا گیا تھا۔ قدر کے 4 دن قبل ہی الہ آباد ہائی کورٹ نے اعظم خان، ان کی بیوی اور بیٹے کو فرضی پیدائش سرٹیفکیٹ معاملے میں ضمانت پر رہا کیا تھا۔ اس فیصلے کو خان فیملی کے لیے راحت کی خبر مانا گیا تھا۔ حالانکہ وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں، الہ آباد ہائی کورٹ نے اگرچہ انہیں فرضی پیدائش سرٹیفکیٹ معاملے میں ضمانت دے دی ہے اور ان کی جو 7 سال کی سزا تھی اس پر بھی روک لگا دی ہے، لیکن یہی حال ہے کہ ایک معاملے میں ضمانت مل جاتی ہے تو پھر دوسرے مقدمے میں جو ہے وہ سزا سنا دی جاتی ہے، اور یوں اعظم خان جو ہے انتخابی سیاست کا شکار ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور زیادہ سے زیادہ اوسط درجہ حرارت 46 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کئی جگہوں پر پارے نے ریکارڈ توڑنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت
کل جو ہے وہ 52.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ دہلی کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پارے نے دہلی میں گزشتہ 200 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان، ہریانہ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور بہار میں بھی شدید گرمی کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہیں دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے دہلی میں شدید گرمی اور مختلف مقامات پر درجہ حرارت 51 سے 52 ڈگری پہنچ جانے پر تعمیراتی مقامات پر مزدوروں کے لیے تنخواہ کے ساتھ 3 گھنٹے کی چھٹی کو لازمی قرار دیا ہے۔ وہیں کئی ریاستوں میں اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی دی گئی ہیں، لیکن بہار میں پڑھائی جاری ہے۔ بدھ کو بہار کے بیگو سرائے اور شیخ پورہ میں تقریباً 80 اسکولی طالبات بے ہوش ہو گئی اور کلاس روم میں گر گئی۔ شیخ پورہ کے ایک اسکول میں شدید گرمی کی وجہ سے طالبات کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ انہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ اور راجستھان کے جنوبی شہر کوٹا میں بھی جو ہے وہ گرمی سے حال بے حال ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے۔ وہیں یہاں 8 اموات کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ وہیں ایک طرف تو گرمی کی لہر ہے تو دوسری جانب 4 شمال مشرقی ریاستوں میں سمندری طوفان ریمل کے نتیجے میں شدید بارش کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 43 ہو گئی ہے۔ ریسکیو کارکنوں کو میزورم کی دارالحکومت ایزول اور اس کے آس پاس کے کئی لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں 29 لاشیں ملی ہیں۔ 29 متاثرین میں سے 23 میزورم کے رہائشی تھے، جبکہ 5 جھارکھنڈ اور 1 کا تعلق جنوبی آسام سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ ریاست میں متعدد افراد لاپتہ ہیں اور شدید موسم کے نتیجے میں ان کے دب جانے کا خدشہ بھی ہے۔ ناگالینڈ میں ایک 7 سالہ بچے سمیت 7 افراد جو ہے وہ شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں وہاں بھی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔